پیپلز پارٹی لڑے گی ایم این اے کا الیکشن اور نون لیگ اس کی حمایت کرے گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں، آپ کا اس پر تو آپ کی ماضی کی اچیومنٹس ہوگی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب آپ اس کانسٹیٹوئنسی میں نے یہی کہا نا کہ چار ایسے کون سے کام دیکھتے ہیں اسی کام پہ کہ یہ نااہل اور نکمے تھے، وزیر اعظم سے شروع ہوں اور نیچے ان کے میرے حلقے کے نمائندوں تک آ جائیں. عمران خان لانچ کیا گیا تھا تو 11-12 سال انہوں نے ٹکا کے لگائے اور آج بھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم آپ سے بہت تگڑی ہے نیریٹو بلڈ اپ کرنے میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان افضل تھام اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کے پروگرام شطرنج میں. ہم نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مختلف حلقوں میں مختلف سیاسی شخصیات اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان سے ہم ایک ایک کر کے رابطہ کریں گے اور ان کی بات چیت آپ تک پہنچائیں گے. آج اس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، وہ واقعی ہی میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. N106 لالا مسرا سے ایک دفعہ وہ MNA منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایکس منسٹر آف اسٹیٹ فار میری ٹائم افیئرز رہ چکے ہیں اور ابھی اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے اسٹوڈیو میں، بلکہ ان کے اپنے حلقہ میں اس وقت ہم موجود ہیں. ہم سب سے پہلے آپ کو جعفر اقبال صاحب آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. آپ کے ہم بہت زیادہ ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تو ہم سوالات کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں. یہ تو میری خوشی ہے اور مجھے آپ کا، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ میڈیم جو ہے میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، یہ میرے لیے مختص کیا کہ میں اپنی آواز، اپنی سیاسی سوچ، اپنی پارٹی کا نظریہ موجودہ حالات پہ اہل گجرات تک، اور بلکہ الیکٹرانک میڈیا تو اب کہیں کہ دنیا بھر تک جہاں پاکستانی بس رہے ہیں اور بالخصوص میرے حلقے کے لوگ ان تک پہنچا سکوں. صحیح سر، یو آر اے پولیٹیکل اینیمل. آپ سیاست میں کافی عرصے سے ہیں. آپ کا اگر پروفائل دیکھا جائے تو آپ نے 2002 میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا، وہاں پر آپ نے 27,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے. پھر اسی طرح آپ نے دوبارہ صوبائی اسمبلی کا اسی PP 113 سے الیکشن لڑا، وہاں پر بھی آپ نے دوبارہ 34,000-35,000 ووٹ حاصل کیے. دین آپ آئے نیشنل اسمبلی کے لیے اور آپ نے ایک بہت بڑی وکٹری، لینڈ مارک وکٹری حاصل کی جہاں پر آپ کے تقریباً 85,000 سے 86,000 ووٹ تھے. سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے کیا عوامل تھے کہ پچھلے الیکشن میں ان ویریبلز کے علاوہ جن کو عام طور پر آپ کی پارٹی ہولڈ کرتی ہے، جیسا کہ دھاندلی کا، جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کا، اب تو سارے گریں کھل چکی ہیں، تمام باتیں کھل کر سامنے بھی آ چکی ہیں، لیکن اور کیا ایسے عوامل تھے اس حلقے کے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس 85,000 82,000 سے 68,000 پر آئے؟ پہلے جو مین عوامل ہیں وہ تو آپ نے بتا دیا، اور آج بھی میں صبح کالم نگار ہیں جنگ کے نئی مسعود صاحب ان کا ایک کالم پڑھ رہا تھا، تو جتنا سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پہ PMLN کے خلاف 2014 سے 2018 تک اس تبدیلی پروجیکٹ کے لیے جو کچھ پیش کیا گیا اور کہا گیا، مین وجہ وہ تھی. اور پھر اگر آج کے دور میں کہوں، عمران خان صاحب ہوں، باجوہ صاحب ہوں، فیض صاحب ابھی تک بولے نہیں، جلد وہ بھی بولیں گے اور وہ بھی بہت ساری ایک جلسے میں شرکت کر چکے ہیں ویسے، اور وہ نہیں اس طرح بولے نہیں، تو وہ سب آپس میں یہ بتا چکے ہیں کہ ان سب نے، اور باجوہ صاحب کی قیادت میں، قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے کیا کیا کیا. صحیح مین وہ ہے. بہت اگر آپ نیچے آ جائیں تو میرے حلقے کے نیچے 3 صوبائی حلقے آتے ہیں. جی ہاں، کچھ ایسا ہی. 106 میں 2 تھے، اب 3 ہو گئے ہیں. تو 3 صوبائی حلقے، 3 الگ پارٹی کے کینڈیڈیٹ، کون کس حلقے میں کتنا متحرک ہے، کوارڈینیشن 2 سے، اور جب 3 سے کرنی پڑے تو وہ بھی ایک ایسا ہے عمل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ PTI اور کاف لیگ کا جو الائنس تھا گجرات میں بڑا کھل کے یہ رہا کہ کچھ سیٹوں پہ کاف لیگ کے چودھری صاحبان لڑیں گے اور کچھ سیٹوں پہ PTI، اور ان کا آپس کا جو ہے، اور ظاہر بات ہے ہمارے ضلع میں تو کاف لیگ میٹر کرتی ہے، تو یہ بھی ایک ہوم کانسٹیٹوئنسی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی پریزنٹ سچویشن کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک باز گشت سنائی دے رہی ہے ہر طرف کہ جناب اگر PDM بن سکتی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ شخص جو پچھلے الیکشن میں دوسرے نمبر پر آنے کے باوجود منسٹری سے محروم رہ چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ MNA کے ٹکٹ سے بھی محروم رہ جائیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو MNA کا ٹکٹ دے دیں. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کسی کی بھی، اور
خواہشیں بڑی دل فریب ہوتی ہیں، دل پذیر ہوتی ہیں، لامحدود ہوتی ہیں، اور عملی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کی پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلے ایسا یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ میں آیا اور مجھے وزارت نہیں ملی۔ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں تو جعفر اقبال پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ صحیح، جب حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو جعفر اقبال وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں تو ایسا کارکن ہوں میاں نواز شریف کا کہ مجھے کسی وزارت اور منصب کی نہ پہلے چاہ رہی اور نہ آج ہے۔ ہاں، جب آپ اتحادی حکومت بناتے ہیں تو جن کو ساتھ لے کے چلنا ہے صحیح بات، ان کے بہت سارے ناز نخرے اٹھانا پڑتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے حصے میں جو وزارتیں ہیں وہ پنجاب میں ان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ لے دے کے چند افراد ہیں، انہی کے درمیان تقسیم کرنی ہے۔ صحیح، آپ لاہور سے چلیں اور راول پنڈی تک چلے جائیں، صحیح، اگر راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر زمان صاحب کے علاوہ کوئی شخص موجود ہو اس سارے خطے میں تو پھر کہہ لیجئے وہ کسی دوسرے کو دیتے تو وہ کیا کریں؟ صحیح۔ انہوں نے تو یہیں پہ رہنا ہے۔ جہاں تک سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن قمرالزمان قاہرہ ہی آپ کے حلقے میں آپ کے مد مقابل جی ہوں جی گے، آپ کے کوئی ایڈورسری حرج ہوں نہیں، گے، کوئی حرج نہیں۔ تو اگر آپ کی پارٹی کوئی ایسا فیصلہ لیتی ہے کہ قمرالزمان پیپلز پارٹی لڑے گی ایم این اے کا الیکشن اور نون لیگ اس کی حمایت کرے گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں، آپ کا اس پر ری ایکشن کیا ہوگا؟ اگر میں اسی سوال کو دوسری طرح کر لوں، اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ مل کے الیکشن لڑتے ہیں اور فارمولہ یہی بنتا ہے سارے کہیں کہ جس کے زیادہ ووٹ ہوں، تو زیادہ ووٹ کس کے ہیں؟ وہ تو آپ کے ہیں، تو پھر ٹکٹ میرا ہوگا۔ یہ ہم سوال ان سے پوچھیں پھر گے۔ کسی دوسرے کو چھوڑنا پڑے گی سیٹ۔ صحیح، اگر یہی فارمولہ ہوتا تو شاید آپ آج منسٹر ہوتے۔ نہیں، منسٹر کے لیے یہ فارمولہ نہیں، قطعاً بھی نہیں۔ صحیح، دیکھیے، میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے جتنے لوگ ان کے پنجاب سے الیکشن لڑنے والے ہیں ان سب کو منسٹر یا وہ بنا دیں گے، میں تو منتخب نہیں ہوں، صحیح۔ اور مجھے کیوں منسٹر بناتے؟ میرے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں اور میں وہ کرتا ہوں ویسے پارٹی جن کے کو لیے۔ بنایا منتخب تو وہ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی چوائس ہے نا جی، صحیح، پیپلز پارٹی کی چوائس ہے۔ دیکھیے، اچھا اس سے آگے ہم چلتے ہیں اور اس کو میں ریفریز کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کہ اگر کسی ذریعے بھی کوئی ایسا فیصلہ آپ کی پارٹی کرتی ہے تو کیا آپ لبیک کہیں گے یا آپ اپنا الیکشن لڑیں؟ جی، میں گزارش کرتا ہوں، 2002 سے میں نے مسلم لیگ نون جوائن جی بالکل، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میری پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا اور میں اس فیصلے سے بھاگا ہوں۔ صحیح، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی سیاسی گجرات کا کوئی سیاسی میدان ہو، وہ صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہوں، قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہوں، ضلع کونسل کے انتخابات ہوں، کہ میاں نواز شریف کی چوائس گجرات میں جعفر اقبال نہ ہو۔ ویری ویل ڈن۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس دفعہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑنے جائیں گے، ایک تو ہے آپ کی پارٹی جو وفاق کی پارٹی ہے اس کا ایک نعرہ ہوگا، آپ ایسے کون سے 3 سے 4 مسائل اس کانسٹیچوئنسی میں صف اول پہ دیکھتے ہیں جن کو آپ سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیں گے if hopefully you are going to win and contest the election؟ بہت سادہ سی بات ہے جی، 2013 سے 2018 تک صحیح، میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں منصوبے۔ پہلا منصوبہ جو سڑک کا شروع ہوا وہ ڈنگا سے کھوڑی عالم اور رندیر کارپیٹ روڈ تھی، اور پنجاب کے دیہات میں پہلی کارپیٹ روڈ تھی۔ دوسری تھی کنجا سے ناگراں والا مچھیانہ، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ بھدر سے خواس پور جو ہے وہ کر لیں، آپ دلہاں والا سے لالا موسیٰ کارپیٹ روڈ کر لیں، آپ جو ہے وہ سیدڑی بیرام بیڑا کارپیٹ روڈ جو ہے وہ کر لیں، آپ اس کے بعد جو ہے وہ کنجا سے مچھیانہ اور سمن پنڈی اور چک پنڈی تک کارپیٹ روڈ کا ذکر کر یہ لیں۔ آپ کے پنجاب حکومت کا ایک پروجیکٹ بھی تھا نا، سوکھے پینڈے لائک دس، اس میں یہ اس کے اندر آتا تھا جی سارے جی، کا سب؟ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، جی بالکل، پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، تو وہ ساری ایسی تھیں جو اپنے ایک خاص پیریڈ کے اندر مکمل ہوئیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ 6 سے 8 ماہ کے اندر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک سڑک بن گئی، بہترین بن گئی، اور آج تک وہ الحمدللہ اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ لیکن دوسری طرف ان 4 سال کے اندر پی ٹی آئی جو صوبے میں بھی حکمران تھی اور مرکز میں بھی ایم پی اے صاحب بھی اور ایم این اے صاحب بھی، آپ ڈنگا لالا موسیٰ روڈ کی بات کر لیں، صحیح 3.5 پونے 4 سال ہو گئے اسے شروع ہوئے، جی، کھدائی کر کے ٹھیکیدار بھاگ گیا تھا۔ اور آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ صحیح، اور یہ بھی آپ کو انویسٹیگیشن جرنلزم کی طرف جانا جی چاہیے۔ ان کا پی ایس ڈی بھی بہت چھوٹا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مہنگائی بڑھی تو ہمارا کانٹریکٹر کام چھوڑ کر بھاگ گیا، اس کا کہنا تھا کہ اب یہ سارے معاملات کس نے، یہ معاملات کس نے دیکھنے؟ حکومت نے کرنے تھے نا، ہم نے تو نہیں کر کے دینے تھے۔ ہم نے 5 سال بجٹ بھی دیے، پی ایس ڈی پی بڑھایا بھی، اور بر وقت کام کر کے دیے، ہماری حکومت تھی۔ اب تھی ان کی حکومت صوبے میں، یہ انہوں نے کرنے تھے۔
میاں اختر صاحب MP ہیں، ان کے دروازے سے کولیاں شاہ حسین سے آپ شروع ہوں اور دھاما تک چلے جائیں، اس سڑک کی حالت دیکھ لیں، اور پھر جتنا حصہ مکمل ہوا کوٹلہ قاسم سے آپ کرنونا تک دیکھیں جو مکمل ہوا وہ اکھڑ رہی ہے. کارپیٹ روڈ کا بنتے ہی اکھڑ جانا میری سمجھ سے باہر ہے. آپ ڈنگا کھاریاں روڈ کی بات کر لیں، 3.5 سال ہو چلے اسے بھی اکھاڑ دی، اور اکھاڑنے کے بعد کہاں بیٹھے ہیں. میرے شہر ڈنگا کا ہائی سکول ہے بچیوں کا کولیاں روڈ کے اوپر، یہ اس کے کولیاں چوک اور اس کے درمیان بورڈ چوک کے درمیان، وہ 2018 میں بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی، وہ تھوڑا بہت کام رہ گیا، آج تک وہ نامکمل ہے. آج تک MPA صاحب اور MNA صاحب دونوں حکومتیں ہوتے ہوئے وہ ڈنگا شہر کے اس ہائی سکول کی کلاسز کا اجرا نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ تو آپ کی ماضی کی اچیومنٹس ہوگی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب آپ اس نہیں، کانسٹیٹوئنسی میں نے یہی کہا نا کہ ایسے کون سے کام دیکھتے ہیں اسی کام پہ کہ یہ نہ اہل اور نکمے تھے، وزیر اعظم سے شروع ہوں اور نیچے ان کے میرے حلقے کے نمائندوں تک آ جائیں. نہ منصوبے بنانے کا علم، نہ ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا، اور نہ معیاری منصوبے ڈیلیور کرنے کا. وہ کہتے تھے آپ اکنامیکلی اتنے بڑے بیگیج چھوڑ گئے اور مائنس بھی چھا گئے ہیں کہ ہم اس کو کور تو نہیں نہ کر پا لیتے رہے. حکومت. لیکن وہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں حکومت تو ہم نے کرنی تھی کیونکہ ہمیں عوامی مینڈیٹ ملا تھا. لیکن دیکھیے ذیشان صاحب، 2013 میں PSTP تھا 325 ارب، جی بالکل ٹھیک فرمایا. دہشت گردی تھی، پاور کرائسس تھا، 14 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی، ایک کسان چارہ نہیں کاٹ سکتا تھا جب ہم نے حکومت لی. اور جس دن ہم نے حکومت دی اس دن کیا تھا؟ دہشت گردی ملک میں نہیں تھی، امن و امان تھا ہر طرح. بلوچ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، پختون ساتھ کھڑے تھے، کراچی امن تھا، اور چائنا جیسا ملک آپ سے تجارت کے لیے دروازے کھول رہا تھا آپ کے لیے. اور دوسری جو 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ بھی ختم ہوئی، بجلی کے کارخانے لگے جو کہ بہت مہنگے لگے، وہ الگ بات ہے. اور اب اس کا ٹوٹل ایفیکٹ تو آج کنزیومر پر پڑ رہا ہے. پہلے اگلے سوال پہ آ جائے نا. کوئی مہنگا نہیں لگا، کوئی ایک مہنگا نہیں لگا. میں اس پہ بھی ایک پہ ڈیبیٹ آپ سے کر لیتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ ملک کے اندر گیس نہیں ہے کارخانے چلانے کے لیے، ہم نے LNG ٹرمینل لگائے اور گیس بھی ملک کے اندر لے کے آئے. اس بات سے میں اتفاق. اب جب حکومت دی 1100 ارب کا وفاقی PSTP تھا، بجلی آپ کی بھرپور تھی، گیس بھرپور تھی، دہشت گردی نہیں تھی، اور ملک کے اندر سیاسی استحکام تھا. یہ وہ میرا پاکستان تھا جو 2018 میں دیا. صحیح. اس کو انہوں نے سارا کیا کر دیا؟ تہس نہس کر دیا. آج ان کی وجہ سے 4 سال کی پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی پھر آپ کے دروازے پہ، پاور کرائسس وہیں پھر شروع ہو گئے. LNG ٹرمینل کیپیسٹی جو اس کی ہے وہ استعمال ہی نہیں یہ کر پائے، گیس خرید نہیں سکے، باہر سے لا کے ملک میں دے نہیں سکے. اور اس سارے سے کیا ہوا کہ PSTP جو ہے اب 500 ارب پہ آ گئے، اور 500 ارب پہ اس وقت ہے جب ڈالر آپ کا 250 پہ ہے، اور ہمارا 1100 ارب اس وقت تھا جب ڈالر آپ کا 115-120 پہ تھا. لیکن سر آپ کے جو سابقہ وزیر خزانہ اور آج کے جو موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اس وقت بھی مارکیٹ میں ڈالرز دن رات پھینک رہے تھے ڈالر کو مینیج کرنے کے لیے. یہ کام PTI نے بھی کیا. میں صرف یہ سوال کرنے کی جسارت اگر یہ کام کیا ہوتا، انہوں نے 3 دفعہ کیا. میں صرف یہ جسارت کروں گا انہوں نے 3.5 سال میں 4 وزراء خزانہ بدلے، آپ لوگوں نے 8 ماہ میں 2 بدل لیے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جو معیشت کا اس وقت حال ہے وہ واقعی بہت ابتر ہے. اگلے 8-10 ماہ میں $100 بلین بھی واپس کرنا ہے. $1 بلین کے لیے IMF کی تمام شرائط ہم مان رہے ہیں. اس معاشی جو بھونچال آیا ہوا ہے اس میں سے نکلنے کا وے آؤٹ بہت پینفل اور بہت لمبا لگ رہا ہے مجھے. ایک تو کیا کوئی کسی کے پاس ہے؟ ایک تو 100 بلین واپس کرنے والی بات مجھے نہیں پتا، جو آپ نے ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کرنی ہے، جو اپنی ادائیگیاں کرنی ہیں اگلے 8 سال میں. جو 8 سال تو بڑی لمبی بات ہے نا جی، 8 سال. لیکن اس وقت 1 بلین کے لیے مار رہے ہیں 8 سال ہے نا. جی ہاں. لیکن وہ وقت دیکھیے جب چائنا $52 ارب آپ کے ملک میں انویسٹ کر رہا تھا، وہ قرضہ نہیں تھا، صحیح بات ہے، وہ واپس نہیں دینا تھا، صحیح، وہ یہاں پہ خرچ ہونا تھا. وہ پیسہ آ کے کہاں تقسیم ہونا تھا؟ وہ آپ کے کنٹریکٹر کو ملنا تھا، وہ آپ کے سپلائر کو ملنا تھا جس نے پتھر، مٹی، چونا، سیمنٹ جو سپلائی کرنا ہے اس میں کرنا تھا. آپ کی بندرگاہیں بننی تھی، آپ کے ایئرپورٹ بننے تھے، آپ کی سڑکیں بننی تھی. جب آپ کی سڑکیں ہوں، بندرگاہیں ہوں، ایئرپورٹ ہوں تو آپ کے پاس ریونیو آتا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ CPEC ہارٹ ہوا، چائنا ناراض ہوا کیونکہ انہوں نے IMF کی جو معاملہ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں، نہیں میں فیئر انف رہوں گا، میں تنقید نہیں کروں گا. آپ یہ بات مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر CPEC جاری رہتا تو پچھلے 3 سال کے اندر $52 ارب اس ملک کے اندر لگنا تھا. $52 ارب. صحیح. اور اگر وہ $52 ارب لگ چکا ہوتا تو کیا آج ہم
ان کرائسس سے جس سے گزر رہے ہیں. سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. لیکن یہ تو مفروضات ہیں. اب مجھے مفروضہ نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. چلے صحیح ہے. نو ذیشان تو صاحب, آج کون سی چیز میں 8 مہینوں میں, میں یہاں 8 روکوں مہینوں گا, میں کوئی اکنامک اچیومنٹ ہے؟ میں یہاں آپ کو روکوں گا کہ یہ مفروضہ نہیں ہے. آپ تھا کوٹ سے چلیں. تھا کوٹ کہاں پہ ہے؟ جہاں آپ کا ڈسٹرکٹ جو ہے یہ سوات کا بشام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تھا کوٹ ہے. مانسیرا سے اوپر آپ سکھر تک جاتے ہیں بغیر انٹرپشن کے, موٹر وے کے اوپر. صحیح. اب صحیح. آپ گوادر جائیں, آپ گوادر کے مچھیرے سے پوچھیں کہ آپ مچھلی پکڑتے تھے سمندر میں اور سمندر میں ایرانی کو بیچ آتے تھے, آج کیا کرتے ہیں؟ وہ طالب جا کے کہے گا نواز شریف آیا تھا, ہر بدھ کو بحری جہاز آتا ہے اور دنیا کے جس ڈیسٹینیشن پہ میں اپنے گوادر کے شکار کو بھیجنا چاہوں میں بھیج سکتا ہوں. آپ وہ کھجوروں کے باغ والے کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی میری کھجور ایکسپورٹ ہو رہی ہے. یہ ان اچیومنٹس کو میں مانتا ہوں, لیکن ہر گورنمنٹ کے پاس کچھ بیگیجز ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, ہم سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. یہی سیاست ہے. نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور شاید اس کا جواب بہت ماضی قریب میں ان کی آمد سے ہی ملے. میاں نواز شریف جس دن وطن واپس ہوں گے, میں بطور سیاسی کارکن آج کے اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لاٹ آپ کے پاس موجود ہے, میاں نواز شریف سے زیادہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر سیاسی روابط والا کوئی اور شخص نہیں ہے. میاں نواز شریف سے زیادہ پولیٹیکل اپروچ یعنی ان سب کو ساتھ لے کے چلنے والا کوئی اور شخص موجود نہیں ہے. یہ کیسی پولیٹیکل اپروچ ہے کہ آپ سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو, آپ سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور اچانک جس دن ایکسٹینشن کی باری آتی ہے سب انگوٹھوں, پاؤں اور ہاتھ کے سارے انگوٹھوں کے ساتھ مہر لگاتے ہیں کہ باجوہ صاحب اے پئی جے ایکسٹینشن. بالکل آپ کی بات درست ہے. کوئی معقول فیصلہ نہیں تھا, ہمارا فیصلہ تھا, غلط ہوا. اور سیاست کے اندر آپ کو بہت سارے جہاں ان فیصلوں کے جو اچھے ہوتے ہیں, مثبت ہوتے ہیں, جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, آپ کو اس کی اپریسیشن ملتی ہے. جو غلط فیصلے ہیں ہمیں احساس ہے ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا اور اس کے ملکی معیشت پہ, ملکی سیاست پہ برے اثرات پڑے. چلے ہم ایک مفروضہ اور اپناتے ہیں. میں ویسے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سول سپرمیسی ہونی چاہیے. میں اس چیز کے حق میں ہوں, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. یہ میرے 3 اصول ہیں, اس چینل کے اصول ہیں, ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت اب کرنا چاہتا ہوں حضور کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں, آپ لوگ جیت جاتے ہیں, کیا ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پی ایم کی جاب کر سکے؟ کیا ان کی صحت کے معاملات, ان کی جو فزیکل کنڈیشن ہے, جو مینٹل کنڈیشن ہے, کیا ان کو یہ اجازت دیتی ہے دیٹ ہی کین رن دا کنٹری؟ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے نا سال جی, آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ اور میں کیبنٹ کا حصہ تھا. میاں نواز شریف کی پالیسیز, ان سے مشاورت, اور وہ چلتا رہا. پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ, شہباز صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میاں نواز شریف سے مشاورت کر کے سب چلا رہے ہیں. تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی ہی کرسی پہ بیٹھیں گے تو سارے معاملات. ایک چپتا ہوا سوال, آپ چاہیں تو اس کو پاس کر سکتے ہیں. کیا ان 8 مہینوں میں شہباز شریف کی جگہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو کیا حالات مختلف ہوتے یا ایسے ہی ہوتے؟ نہیں, حالات ایسے ہی ہوتے. دیکھیے 4 سال کی بربادی 8 ماہ کے اندر آپ وائنڈ اپ نہیں کر سکتے. مجھے کیوں لگتا ہے میں پی ٹی آئی کو سن رہا ہوں جب وہ کہا کرتے تھے کہ 50 سال کی بربادی 3 سال میں ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیں ان کا کہنے اور میرے کہنے میں فرق ہے. جی, میں وہ شخص کہہ رہا ہوں جس نے 5 سال کے اندر دہشت گردی کا کما کیا. صحیح. میں وہ شخص کہہ رہا ہوں جس نے 5 سال کے اندر 12.5-13 ہزار میگا واٹ بجلی ان کی سسٹم میں. میں وہ شخص کہہ رہا ہوں جو چائنا کو اس خطے کے اندر لے کر آیا. میں وہ شخص اس لیڈر کا کارکن کہہ رہا ہوں جس نے ترکی, روس, چائنا, پاکستان مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ 2017 کے اندر بٹھایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ اس خطے کے معاملات اس خطے کی مرضی سے جو ہے نا بسنے والے لوگوں کی مرضی سے حل ہوں گے. میں مفروضوں پہ بات نہیں کر رہا. میں عمران خان صاحب کی طرح ڈرائیور بن کے اور بعد میں کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے گالیاں دینے والوں کی طرح نہیں کہہ رہا. میں عمران خان صاحب کی طرح کہ ایران اور سعودیہ مجھے ثالثی کا کہہ رہے ہیں اور میں ثالثی کرنا جا رہا ہوں اور خود اپنے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر ہم آہنگی نہ پیدا کرنے والا وہ شخص نہیں کہہ رہا. میں وہ جعفر اقبال کہہ رہا ہوں جس نے میاں نواز شریف کے ساتھ 5 سال کام کیا. اور کام کیسے کیا؟ درہ خنجراب سے لے کے گوادر تک کیا. اور ان بنیادوں پہ کہہ رہا ہوں
کہ مجھے جو پاکستان ملا اور جو پاکستان میں نے 2018 میں دیا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو پاکستان 29,000 ارب کا قرضہ بھی تو تھا نا. دیکھیے قرضے ہوں گے لیکن اس قرضے کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر بہتر ہوا, پی ایس ڈی پی بڑھا, پی ایس ڈی پی آپ کا بڑا, 5.8 ترقیاتی GDP کام تھا. پڑے. اور آپ ایک کسان سے لے کے مطلب ایک میں نے کسان سے پوچھا 2015 کی بات ہے کہ جناب گندم کی فصل آپ کی, ان کا جو بڑا سواد آ گیا. پہلے ایک گتھی کھاد دی ملتی سی 4400 دی, ہوں 4000 2 پا رہے ہیں, 2400 دی یوریا تے 1200 دی 2400 دی ڈی اے پی اور 1200 دی یوریا, اور فصل میری دونی ہوئے گی. میں نے وہ پاکستان دیا, میں نے وہ پاکستان دیا جس میں کراچی کے اندر وہ جتنے بیریئرز لگے ہوئے تھے, بوری بند لاشیں تھیں, وہ سب ختم ہوئیں اور کراچی کے اندر بالکل لوگ امن کی زندگی گزارنے لگے تھے. میں اس سیاسی پارٹی کا کارکن اور وہ شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جس نے یہ کام کر کے دیے. اور 4 سال جو رہے, 4 سال میں سوائے اس کے عمران خان نے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کوئی کام کیا. میں اس شخص کا کارکن ہوں میاں نواز شریف کا جس نے ڈاکٹر مالک کو بلوچستان میں اقلیت ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ بنایا. میں اس نواز شریف کا کارکن آپ سے بات کر رہا ہوں جس نے کے پی کے اندر 5 سال پرویز خٹک صاحب کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کیا. میں اس نواز شریف کا کارکن آپ سے بات کر رہا ہوں جس نے سی پیک روٹس کے لیے ساری جماعتوں کے سربراہان کو, پی ٹی آئی بھی بیٹھتی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب آتے تھے, عمران خان کو تو اللہ نے توفیق نہیں دی کسی کے ساتھ بیٹھنے کی. یہ بدبختی ہے. اسی نواز شریف کی پھر بات کر رہے ہیں جس نواز شریف صاحب کی قیادت میں آج یہ جو حکومت بنی ہے, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سلیکٹرز نے حکومت بنائی ہے؟ 100% نہیں. اچھا, اب یہ ہوگا کہ کوئی کرے گا تو وہ 100% ہوگا, یہاں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ہمارے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے نہیں کسی نے حکومت ہم سے بنوائی. ہم نے شعوری طور پہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو بربادی کا سفر ہے اسے روکنا ہے. ویسے حکومت میں جو آ رہا ہوتا ہے اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. نہیں یہاں لوگ شوق سے آئے, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. دیکھیے اس وقت جو حالات تھے اور جس وقت ملک جس طرف جا رہا تھا, اگلے 2-4 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی نالائکی کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب تھے. آج آپ کدھر ہیں؟ آج ہم بہت اس سے بہتر ہیں. ہم نے بہت ساری, دیکھیے آپ ذرا چلیے, جس دن سے حکومت آئی کہا گیا یہ بجٹ نہیں دے سکیں گے, کہا گیا نا. جی ہاں, بجٹ دیا 22-23 کا, اور میرے خیال سے منی بجٹ بھی ہے. نہیں چھوڑیں, بجٹ دیا نا. بجٹ سے پہلے میڈیا کیا کہہ رہا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں قسطیں ہیں وہ نہیں دے پائیں گے, وہ دی ساری. پھر یہ تھا جی یورو بانڈز نہیں کیش کروا سکیں گے, کس نے کروائے؟ ہو گئے کیش. پھر کہا جی 29 نومبر کو آرمی چیف کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے, کیا کچھ نہیں بھگتا. لیکن معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو سارا بوجھ تو عوام پر پڑ رہا ہے. دیکھیے جو بوجھ, آپ انسرٹینٹی دیکھیں کہ گاڑی لے کر بندہ جی ٹی روڈ پہ نکلتا ہے تو ہزار شور کو اسے تیل ملے گا کہ نہیں. ذیشان صاحب, بوجھ عوام پہ ہی پڑے گا. کیوں کہ جب سہولت آتی ہے وہ بھی عوام کو ملتی تھی. اگر ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے اور لوڈ شیڈنگ ختم کی تو اس کا کون تھا اینڈ یوزر, کون تھا بینیفیشری, کون تھا؟ آج بل بھی تو عوامی اگر نہیں دینے ہیں, بل دینے ہیں, وہ تو قیمت دینی پڑتی ہے ہر چیز کی. دوسری طرف اگر گیس ملک کے اندر وافر ہوئی, مجھے یاد ہے گجرات شہر کہ آپ کے برتن بنانے والے کارخانے نومبر دسمبر میں بند ہو جایا کرتے تھے. 2015 کے بعد 2018 تک, 2018 میں انہوں نے گیس نہیں منگائی, ورنہ 16-17 بالکل بہترین آپ کے بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کے کارخانے. ویسے اس ونٹر میں آپ لوگوں نے بھی آرڈر نہیں تھی کی, اور جو آرڈر کی تھی وہ آپ کو مل بھی نہیں سکتی. نہیں وہ تو پچھلے دیکھیں, اب تو اس کرائسس میں ہے نا آپ, جس وجہ سے جو ہم نے کر کے دیا اس کے بینیفیشری کون تھے؟ پاکستانی عوام تھی. تو ہم نے جتنے کام کیے ہیں, جو انویسٹمنٹ کی ہے, اس کا ریٹرن پاکستان کی خوشحالی کی صورت میں. ریفریش کر لیتے ہیں, یہ بتا دیں کہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے. کیا آ جائیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب کیا الیکشن, آپ کس لیڈر؟ جی بہت پہلے. اس کے ساتھ ایک اب آخری اور ضمنی پیرے کی طرف ہم آتے ہیں جس کے بارے میں تمام قوم جاننا چاہتی ہے. وہ کچھ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جو آج سے 8 ماہ پہلے الیکشن مانگ رہی تھی, 13 میں سے 11 ضمنی الیکشن جیت چکی تھی, وہ نون لیگ جب دیکھتی ہے کہ چاہے جیسے بھی ہو, ویسے ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نالائکی میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر بہت کمزور ہیں, اور مخالف جماعت کو اچھے لوگوں کی طرف سے جب کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی گئی تھی, جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا تو 11-12 سال انہوں نے ٹکا کے لگائے, اور آج بھی ان کی سوشل میڈیا ٹیم آپ سے بہت تگڑی ہے نیریٹو بلڈ اپ کرنے میں. آپ لوگوں کا نیریٹو تو پیچھے جا رہا ہے, اور آپ لوگوں کے سخت فیصلوں کی وجہ سے آپ غیر مقبول بھی ہو رہے ہیں.
دو سوال ہیں، دونوں کے جواب آپ اکٹھے دے دیجیے گا. پہلا، اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو بینگ اے ڈیموکریٹ کیا آپ آواز اٹھائیں گے؟ اور دوسرا، کیا الیکشن ہوں گے اور کیا وقت پر ہوں گے؟ اور آپ الیکشن سے بھاگ کیوں رہی ہے آپ کی جماعت؟ الیکشن ہوں گے، وقت پر ہوں گے. ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. ہم نے 2018 کی جب اسمبلی شروع ہوئی تب بھی یہ درخواست کی تھی عمران خان صاحب سے کہ آئیے مل بیٹھیے اور مل بیٹھ کے آگے چلیے، جی مساق معیشت کیجیے. صحیح. ہم نے آج بھی یہی کہا اور دعوت بھی دی وزیر اعظم صاحب نے کہ آئیے مل بیٹھیے، اور مل بیٹھ کے جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گی آپ ان چیزوں کو، ان کا حل اور کوئی ہے نہیں. میاں نواز شریف نے 2013 میں ایک بہت بہترین سلسلہ شروع کیا. وہ یہ تھا کہ دونوں ایوان جو ہیں پارلیمان کے، سینٹ اور اپر ہاؤس، قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی زیر صدارت ایک کمیٹی قائم کر دی جس کے اندر جتنے پارلیمانی رہنما تھے وہ سب بیٹھتے تھے. صحیح. میاں نواز شریف نہیں اسے چیئر کرتے تھے، اسپیکر اور چیئرمین اور ان کے گرد سارے لوگ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. سارے پارلیمانی رہنما اس کا حصہ تھے. سی پیک کے روٹ ہوں، جو ہے وہ عرب دنیا سے ڈیل کرنے کی بات ہو، یا جتنے بھی باقی معاملات تھے وہ سب اس کمیٹی کے اندر لائے جاتے اور سارے بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز تک بیٹھ کے کرتے رہے. بدقسمتی سے عمران خان تب بھی کسی ایک اجلاس کا بھی حصہ نہیں بنے. ٹھیک ہو گیا. آج بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اگر آپ 2 صوبوں کا الیکشن پہلے 2 کا بعد میں قومی اسمبلی کا، تو یہ کوئی حل نہیں. واٹ وی آر لوکنگ فور کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں اور ایک وقت میں عام انتخابات ہوں. ہم انتخابات سے قطعاً نہیں بھاگ رہے. پر یہ کہاں آئین میں لکھا ہے کہ سب کچھ اکٹھا ہو؟ اگر صوبائی اسمبلی ٹوٹ چکی ہے اور آئین میں کلیئر لکھا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے، تو ان بیچاروں کو ہائی کورٹ کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو روایات بھی نہیں بلکہ قانون کا حصہ ہیں. ان کے مطابق ان کو چلنا چاہیے اینڈ لا شوڈ ٹیک اٹ کورس. یہ بات آپ کی درست ہے کہ بالکل ہو جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور آئین اور چیزیں ہیں، ان میں ساری چیزیں اس طرح سے کبھی بھی کیٹر فار ہو نہیں سکتی. اب آپ کی نیشنل اسمبلی یا باقی اسمبلیوں کا ٹینیور کتنا رہ گیا؟ 6 ماہ کا میکسیمم. اچھا، اب ملک کے اندر جس طرح سے سیاسی عدم استحکام ہے اس کو آج کے وقت میں ایڈریس کرنے کے لیے میرے نزدیک اور جو سیاسی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ساتھ سارے انتخابات کرائے جائے. اور کوئی حرج نہیں ہے اگر قومی اسمبلی کو تھوڑا پہلے تحلیل کر لیا جائے، صوبے کے الیکشن کو آگے لے جائے. لیکن اگر ہم یہ کریں گے کہ ایک اسمبلی کا کرا لیں، پھر دوسری کا کرا لیں، پھر قومی کا، تو وہ بات درست نہیں پر ہوگی. یہ تو اس اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ اگر ٹوٹ چکی ہے تو اس کے الیکشن ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پی ٹی آئی نے 3.5 سال بلدیات کو لٹکائے رکھا. پی ٹی آئی کیا وہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں بلدیاتی انتخابات کی بات ہے اس میں تو کوئی بھی، ہم نے 10 سال حکومت کی، ہم ایک اچھا بلدیاتی نظام نہیں دے سکے. اور آج کے وقت میں تقاضا یہ ہے، ہاں آئین قانون یہ کہتا ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اس کے اوپر عمل نہ کر کے ہم بھی پھر وہ مشرف اور دوسروں کی صف میں کھڑے ہوں گے. باقی آپ کی اور زیادہ تکلیف دہ کہ مجھے پھر صوبائی الیکشن دکھائی نہیں دے رہے. زیادہ تکلیف دہ بات یہ بات ہے کہ جمہوریت میں سے اگر آمریت پیدا ہو، جمہوریت میں سے جمہوریت ہی پیدا ہونی چاہیے. اگر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ لوگ ووٹ دیں اور جعفر اقبال ایم این اے بنے اور رول ادا کرے، تو مجھے یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر لوگوں نے فیض الحسن شاہ صاحب کو ووٹ دیا ہے تو وہ بھی اپنا رول ادا کرے، مجھے اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ بھلے ان کو بھی پرفارم کرنا چاہیے. اور اگر وہی ووٹ شہباز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے تو عمران خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے ہاؤس کے اندر رائٹ سائڈ کے اوپر، اور بیٹھ کے انہیں بھی اپنے. لیکن عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ لوگ الیکشن پر بات کریں اور ڈیموکریٹس الیکشن پر بات کر سکتے ہیں. دیکھیں نہیں، عمران خان صاحب کیا ان کا حق نہیں کہ صوبے میں الیکشن ہو؟ عمران خان صاحب کا یہ ایجنڈا قطعا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ انتشار. وہ 2014 سے آپ شروع ہوں، وہ کسی سیاسی ڈائلاگ کا حصہ نہیں بنے، کسی سیاسی افہام و تفہیم کا حصہ نہیں بنے، کسی ایک ملکی مفاد کے منصوبے کا وہ حصہ نہیں بنے. چاہے بجٹ ہوں، چاہے سی پیک کی بات ہو، چاہے ترک صدر آئے ہوں، چاہے چائنیز صدر آئے ہوں. ہی واز ایبسنٹ فرام نیشنل اسمبلی. تو پھر صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہم لوگ بھول جائیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا دیکھیں قانون اور قاعدے کے مطابق فوری اعلان ہونا چاہیے اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں. تھینک یو. لیکن لیکن بطور پاکستانی میں کیا کہہ رہا ہوں، بطور سیاسی ورکر آج کے حالات کو دیکھ کے دیکھیں نا، ان حالات کا جو بینیفیشری ہے یا جس نے نقصان اٹھانا ہے وہ میں اور آپ ہیں.
تو مجھے اور آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. تو کیا اگر آج کے دور میں میری رائے یہ ہے, اور یہ رائے میں پارٹی فورمز کے اوپر بھی دے رہا ہوں. اور آپ کی ایک آخری رائے, اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں سو وڈ یو بی اسٹینڈنگ بائی اور وڈ یو بی اسٹینڈنگ اگینسٹ دیٹ ڈیسیژن؟ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے, ہم نہیں چاہ رہے. مسلم لیگ نون نہیں الیکشن ڈیلے کرے گی. اگر ہوتے ہیں تو نہیں کرے گی نا, وی آر ان گورنمنٹ. لیکن آپ نہیں کریں گے, جو کرتے ہیں وہ کریں گے. نہیں, وہ نہیں کرنے دیں گے ان کو. اچھا, تو اٹ مینز یو ول ٹیک اے اسٹینڈ اگینسٹ. جی بالکل, نہیں پارٹی میری, صحیح. میاں نواز شریف, شہباز شریف, واٹ وی آر لوکنگ فار وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ملک کے اندر انتخابات, عام انتخابات کرائیں, اور جن کو لوگ مینڈیٹ دیں وہ آگے چل کے حکومت سنبھالیں. تھینک یو ویری مچ صاحب, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو. تو ناظرین, یہ تھے آپ میں سے آپ کے ایک نمائندے جناب چودھری جعفر اقبال صاحب. اگلے پروگرام میں ایک اور نمائندے کے ساتھ آپ کا خاکسار میزبان ذیشان افضل دھاما ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اپنا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان قائم, پائندہ باد. ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز, ہر شہری باخبر.